السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے ہے وہ جشن آزادی مبارک ہو۔ اس کے بعد آپ کو ویدر کے حوالے سے جو اپڈیٹ ہے وہ دیتا چلوں کہ یہ جو مونسون کا تگڑا سسٹم ہے وہ آج شام سے پاکستان میں داخل ہونے کے لیے جا رہا ہے، جس کے زیر اثر آپ کو آنے والے 19 سے 20 اگست تک شمالی پنجاب، وسطی پنجاب، جنوبی پنجاب، اس کے علاوہ خیبر پختونخوا، بلوچستان، صوبہ سندھ کی ساحلی پٹی، یہاں پر آپ کو اچھی بارشیں جو ہیں وہ دیکھنے کو ملے گی۔ اس کے علاوہ جو دریائے سندھ اور دریائے چناب ہے، اس کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں یہاں پر بھی جو ہے وہ اچھی بارشیں جو ہے وہ ہونے کا امکان ہے۔ سب سے پہلے آپ کو میں دریائے سندھ کے حوالے سے بتاتا چلوں، تربیلا کے مقام پر اس وقت جو ہے وہ پانی کا جو اخراج ہے اس میں کمی کی گئی ہے، کمی ہے اس میں۔ فی الحال کالا باغ یہاں پر بھی صورتحال نارمل ہے، چشمہ تونسا یہاں پر بھی صورتحال ہے، کیونکہ سیلابی ریلا جو ہے وہ تونسا سے گزر چکا ہے۔ یہاں پر بہت سے جو گاؤں ہیں وہ زیر آب آئے ہیں، تقریباً 140 سے زیادہ جو گاؤں ہیں وہ زیر آب آئے ہیں۔ اس کے علاوہ کوہ سنمان پر جو زمینی راستہ ہے یہ بالکل ختم ہو چکا ہے، ہیلی کاپٹر کی مدد سے جو ہے وہ امدادی کارروائیاں یہاں پر جاری ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ تونسا کے مقام پر جو ہے وہ جو بند ٹوٹے تھے ان کی وجہ سے جو گاؤں زیر آب آئے ہیں ان کا جو بحالی کا عمل ہے وہ بھی جاری ہے، لیکن کیونکہ کافی زیادہ یہ ایریا ہے جہاں پر سیلاب آیا ہے تو یہاں پر تھوڑی سی مشکلات ہیں وہ انتظامیہ کو اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ یہاں سے جو بھی امداد کی جا رہی ہے یا جن لوگوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت دریائے سندھ پر جو ریلا گزر آیا وہ گڈو سے سکھر سے کوٹلی کی طرف ہے، اس کے درمیان جو ہے وہ سیلابی ریلا موجود ہے، اور ان کے جو کچے کے علاقے ہیں وہاں پر بھی جو ہے وہ اس وقت سیلابی صورتحال ہے۔ رات کے بھی یہاں پر 2 بند ٹوٹے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پر جو سکھر اور کوٹلی کے مقام پر یہاں پر بھی جو ہے وہ بہت سی زمینیں زیر آب آئی ہیں اور بہت سے جو گھر ہیں ان کو نقصان پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آنے والے جو دن ہیں اس میں جو دریائے سندھ اور ستلج کے ارد گرد کے علاقے ہیں یہاں پر بھی 2 سے 3 سپیل اچھے اثر انداز ہوں گے، جس کی وجہ سے دوبارہ جو سا ہے وہ سیلاب کا خطرہ ابھی پیچھے سے ٹلا نہیں ہے، کیونکہ تربیلا کا جو لیول ہے وہ بہت زیادہ اپ ہو چکا ہے۔ اگر مزید یہاں پر بارشیں ہوتی ہیں تربیلا کے ارد گرد تو مزید یہاں سے 4 یا 4.5 لاکھ کا جو ریلا ہے اب وہ چھوڑا جا سکتا ہے، تو اس لیے آپ لوگ بالکل ایزی نہ ہو۔ اگر اس سے پیچھے کے جو علاقے ہیں تربیلا کے، کالا بیگ، چشمہ، تونسا، گڈو، یہاں پر جو ابھی بھی سیلابی صورتحال ہے اس کا خطرہ بالکل موجود ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں دریائے چناب کے حوالے سے جو اپڈیٹ ہے وہ میں آپ کو دیتا چلوں کہ دریائے چناب کے جو ارد گرد کے علاقے ہیں جموں کشمیر کے، پاکستان میں جہاں سے یہ داخل ہوتا ہے وہاں پر بھی شدید بارشیں ہیں 18 اگست تک۔ تو مزید فی الحال سیالکوٹ، ہیڈ مرالہ کے مقام پر پانی میں تھوڑی سی کمی آئی ہے، کیونکہ کل کا دن جو ہے وہ پیچھے بارشیں نہیں ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے آج جو ہے وہ ہیڈ مرالہ کے مقام پر تھوڑی سی کمی آئی ہے۔ ہیڈ خانگی یہاں پر بھی کچھ کمی ہے، نیچے سے درمیانے درجے کا جو سیلاب ہے وہ یہاں سے گزر رہا ہے۔ ہیڈ قادر آباد، اس کے علاوہ جنگ، چنیوٹ، حافظ آباد، یہ جو علاقے ہیں جو کہ دریائے چناب کے بیلٹ کے اوپر جو آباد ہیں ان کے لیے ابھی بھی جو الرٹ ہے وہ جاری ہے، کیونکہ اگست کا پورا مہینہ ہی بارشوں کا ہے۔ ساون کا مہینہ اینڈ ہونے کے لیے بالکل جا رہا ہے، لیکن آگے جو بھادروں کا مہینہ ہے یہ پورا باقی ہے ابھی، تو اگست 5 یا 10 ستمبر تک ابھی جو سیلابی صورتحال ہے اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو دریائے چناب کے جو لوگ ہیں، دریائے چناب کے ارد گرد جو رہنے والے لوگ ہیں، آپ بھی ہائی الرٹ رہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر نظر رکھیں۔ اس کے علاوہ دریائے چناب کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں، دریائے چناب جو سا ہے یہ جموں کشمیر سے پاکستان میں داخل ہوتا ہے، اور یہ دریا سیالکوٹ سے گزرتا ہوا منڈی بہاؤالدین کے پاس سے گزرتا ہے، اور انہی علاقوں پر آنے والے 18 سے 19 اگست تک جو ہے وہ شدید بارشیں ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی ایک طرف گجرانوالہ اور دوسری طرف ضلع سرگودا آتا ہے، اور گجرانوالہ سے آگے فیصل آباد آتا ہے۔ یہ جو شمالی اور وسطی پنجاب کے علاقے ہیں جہاں سے یہ دریا گزرتا ہے، یہاں پر بھی جو ہے وہ 15، 16، 17 اور 18 اگست تک جو ہے وہ اچھی بارشیں FFT کی طرف سے بتائی گئی ہیں۔
اس کے علاوہ اس کے بعد یہ دریا جھنگ صدر احمد پور سیال جام پور سے گزرتے ہوئے دریا ستلج میں گرتا ہے۔ جہاں تک یہ دریا ستلج میں گرتا ہے وہاں تک ان علاقوں پر بھی، کیونکہ یہ تھوڑا سا جنوبی پنجاب کا حصہ بھی آتا ہے، تو یہاں پر بھی جو ہے وہ بارشیں بتائی گئی ہیں، تو مزید آنے والے دنوں پر جو ہے وہ بارشیں دیکھی جائیں گی، جس کی وجہ سے دوبارہ جو ہے وہ دریا چناب کی صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ ستلج کے حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ دیتا چلوں کہ گنڈا سنگھ کے مقام پر آج 14 اگست دوپہر کا ٹائم ہے، پانی کی جو آمد ہے یہاں پر 20,000 ہو چکی ہے، لیکن اس سے کوئی خطرہ تو نہیں ہے، لیکن یہ پانی کی جو آمد ہے مسلسل بڑھ رہی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے جو دریائے بیاس ہے اس کے ارد گرد چڑھتے پنجاب، بھارتی پنجاب کے جو علاقے ہیں یہاں پر بارشیں ہوئی ہیں، پچھلے جو 2 سے 3 روز اچھی بارشیں ہوئی ہیں، 160 ملی میٹر تک یہاں پر بارش دیکھنے کو آئی ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر جو پانی کی آمد ہے اس کا سلسلہ ستلج میں بڑھ رہا ہے۔ مزید آنے والے دنوں پر جو ہے ضلع گجرات جو ہے، بھارتی پنجاب، اس کے علاوہ ہوشیارپور، یہاں پر شدید بارشیں ہیں، یہاں سے دریا بیاس گزرتا ہے، تو مزید جو ستلج کے حوالے سے بھی ہے وہ خطرناک صورتحال بن سکتی ہے۔ یہاں پر جو رہنے والے لوگ ہیں، ارد گرد کے لوگ ہیں، وہ بھی بالکل سوشل میڈیا کے اوپر نظر رکھیں آپ لوگ، کیونکہ آنے والے کچھ دن انتہائی اہم ہے۔ اگر مزید بارشیں پیچھے ہو جاتی ہیں تو پونگ ڈیم کا جو لیول ہے وہ بہت زیادہ اوپر جا چکا ہے، اگر مزید 4 سے 5 روز بارش ہوتی ہے تو اس کے بعد وہاں پر پانی کو سٹور نہیں کیا جا سکتا، جیسے کہ 2023 میں 16 اگست کی رات کو وہاں سے پانی جو ہے وہ پونگ ڈیم سے چھوڑا گیا تھا، جو کہ 19 اگست کو پاکستان میں داخل ہوا تھا۔ تاہم اگر 16 اگست آج کے حوالے سے دیکھیں 2024 کے حوالے سے، تو جو پانی کا لیول ہے وہ تھوڑا سا کم ہے 2023 کی نسبت۔ تاہم کیونکہ بارشیں جاری ہیں، بارشیں شدید ہو رہی ہیں ہماچل پردیش کے علاقوں پر، جس کی وجہ سے آنے والے دنوں پر صورتحال بھی بگڑ سکتی ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیلاب جیسی آفت سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ ہم سے دور ہی رکھے تو اچھا ہے، کیونکہ یہ سارا جو پچھلی دفعہ بھی 2023 میں بھی سیلاب آیا تھا، یہ سارا گنڈا سنگھ سے لے کر جو بہاولپور تک کا علاقہ ہے، اس کو شدید نقصان پہنچا تھا اور لوگوں کے گھر اجڑ گئے تھے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تاہم جیسے جیسے اپڈیٹ آئے گی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کی اور ہماری ملاقات ہوتی رہے۔